اور اب خبر تفصیل سے۔ انڈونیشیا کے شہر بالی میں جاری G20 سربراہی اجلاس کا آج آخری دن ہے۔ پی ایم مودی نے آج کئی ممالک کے سربراہان سے ملاقات کی۔ پی ایم مودی نے آسٹریلوی وزیر اعظم البانیز، جرمن چانسلر اولاف شولز، اٹلی کی وزیر اعظم جارجیا میلونی اور ہندوستانی نژاد اور برطانوی وزیر اعظم رشی سنک سے ملاقات کی۔ پی ایم مودی اور برطانوی وزیر اعظم رشی سنک نے ایک دوسرے سے بے حد گرم جوشی سے ملاقات کی۔ سنک کے وزیر اعظم بننے کے بعد دونوں کے بیچ ملاقات ہے۔ وزیر اعظم مودی نے سنک کو وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالنے پر نیک خواہشات پیش کی۔ اس موقع پر دونوں لیڈروں نے بھارت اور برطانیہ کے بیچ تعلقات کی مضبوطی، تجارتی تعلقات کو فروغ دینے جیسے معاملات پر چرچا کی۔ اس کے علاوہ پی ایم مودی نے یہاں کئی میٹنگوں میں حصہ لیا۔ کانفرنس کے آخری دن پی ایم مودی نے اپنے خطاب میں کہا کہ ہندوستان ایک ایسے وقت میں G20 کی ذمہ داری سنبھال رہا ہے جب دنیا جغرافیائی سیاسی تناؤ، اقتصادی سست روی اور توانائی کی بڑھتی قیمتوں اور وبائی امراض کے مضر اثرات سے دوچار ہے۔ ایسے وقت میں دنیا ہندوستان کی تنقید بھری نظروں سے دیکھ رہی ہے۔ اس سے قبل چوٹی کانفرنس کے موقع پر آسٹریلیا کے وزیر اعظم اینتھونی البانیز سے ملاقات کی۔ پی ایم مودی نے ٹویٹر پر لکھا کہ آسٹریلیاوی وزیر اعظم البانیز سے مل کر خوشی ہوئی۔ تعلیم، اختراعات اور دیگر شعبوں میں تعاون پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے ہندوستان آسٹریلیا جامع اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو مزید مضبوط کرنے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ ہم نے تجارت اور سمندری تعاون بڑھانے پر بھی بات کی۔ کٹھوا عصمت دری معاملے میں سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے اور کہا ہے کہ ملزم شبہم پر بالغ ہونے کے ناطے مقدمہ چلایا جائے۔ سپریم کورٹ نے نچلی عدالت کے حکم کو خارج کر دیا ہے۔ جسٹس جے وی پاردیوالا نے کہا کہ عمر کے تعین کے لیے ٹھوس شواہد ضروری ہیں، بصورت دیگر میڈیکل اوپینین کو صحیح طریقہ سمجھا جائے گا۔ قابل ذکر ہے کہ نچلی عدالت نے ملزم شبہم کو نابالغ ہونے کا حکم دیا تھا۔